تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے نصف عشر ہے، یعنی اس زمین کے اندر اب وہ 10واں حصہ نہیں دے گا بلکہ 5واں حصہ دے گا، یعنی عشر کا آدھا دے گا، 5واں حصہ دے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ جو زمین کے لوگ ہیں ان کو یہ دینا ہوتا ہے اور نکالتے بھی لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں کے کچھ امام جو علماء ہوتے ہیں مسجدوں کے، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی کچھ لوگوں سے علماء سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کچھ اللہ والے ایسے بھی لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کٹائی کا دن آتا ہے اور جب چیز کٹتی ہے، فصل کٹتی ہے، سب سے پہلا حصہ وہ اپنی مسجد کے امام کا نکالتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کا نکالتے ہیں، کسی نیک آدمی کا نکالتے ہیں۔ تو وہ جو گاؤں دیہات کے امام ہوتے ہیں ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے سال کا جو گندم ہوتا ہے وہ آلریڈی ہمارے یہاں رکھا ہوتا ہے، پورے سال کا اگر کوئی اور چیز ہے، وہ چاول ہے، وہ پورے سال کا چاول ہمارے پاس ہے، ہم بازار سے نہیں لیتے، بلکہ اتنی زمینیں لوگوں کی تو جب وہ لوگ نکالتے، لیکن وہ امام کو عشر نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ عشر کا مستحق تو کون ہے؟ صرف عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے اور 8ویں سپارے کے 4تھے رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور وہی اللہ ہے، انشأ جنات، جس نے باغات کو پیدا کیا۔ وہ باغات دو قسم کے ہیں، معروشات وغیر معروشات، دو قسم کے باغ ہیں۔ ایک تو ان پھلوں کے ہیں جو معروشات ہیں، معروشات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، انگور ہے، ان کو یہ پیدا زمین میں ہوتے ہیں، زمین پر ہی پھیلتے ہیں، اور اگر انہیں چڑھانا ہو جیسے انگور ہے، اس کے لیے باقاعدہ بانس پر بیل لگانا پڑتی ہے اور بیل پر اس کو ٹانگنا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ انگوروں کی ایک چھت نما بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جن کو بیلوں کے ساتھ لمبا کیا جاتا ہے اور اٹکایا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، ان کو کہا معروشاتن وغیر معروشات، اور کچھ ہیں جنہیں لٹکانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ نے آلریڈی ان کے اندر درخت پیدا کیا ہے، جیسے کھجور ہے، آم ہے، ان کے باقاعدہ درخت ہوتے ہیں اور وہ درختوں پر ہی لٹکتے ہیں اپنی شاخوں پر۔ تو اللہ نے دونوں قسم کے باغات کو پیدا فرمایا۔ اب ہمارے ہاں تو باغ اسی کو کہتے ہیں جس میں درخت ہوتے ہیں تناور، اور ہم نے زیادہ تر نہیں دیکھے ہوتے وہ باغات جن کو غالباً تاکستان کہتے ہیں، تے سے پاکستان نہیں، تاکستان کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ انگوروں کی بیلیں اور دیگر قسم کی جو ہے وہ بیلوں کے ذریعے سے جو فروٹ اور پھل لگائے جاتے ہیں ان کو معروشات کہا گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے والنخل، جو کھجور کے باغات کو پیدا کرتا ہے، والزرع، اور کھیتی کو، زراعت اسی سے نکلا ہے، اور کھیتی کو وہ پیدا کرتا ہے، مختلفاً اکلہ، اور مختلف قسم کے پھل جو ہے ان باغات میں الگ الگ درختوں سے، الگ الگ بیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، والزیتون، اور زیتون کو پیدا کرتا ہے، والرمان، اور انار کو پیدا کرتا ہے، متشابہن وغیر متشابہ، بہت سے پھل تمہیں دکھیں گے کہ دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ پھلوں کا سائز آپ دیکھیں گے، سائز سیم ہوگا، کلر سیم ہوگا، لیکن دونوں کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ ان پھلوں کو جب وہ پھل لائیں۔ اللہ نے یہ جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں ان پھلوں کو کھاؤ، تو پھلوں کو کھانے کی، فروٹس کو کھانے کی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو جب وہ پھل آئیں تو فریش جو پھل ہوتا ہے، نیا جو پھل آیا ہے، اس پھل کو کھاؤ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اب پھل کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ مراد یہ کہ جن کے باغات ہیں، جن کی زمینیں ہیں، تو جس دن وہ اپنے باغات کے اندر سے پھلوں کو کاٹیں، فصل کی کٹائی کا دن جو ہوتا ہے، یعنی جس کا گندم کا دن ہے، کسی کے آم کا باغ ہے، تو جس دن کٹائی کا دن ہے اس دن ان پھلوں کا حق ادا کرو۔ مراد یہ ہے کہ ان پھلوں کے اندر، اس فصل کے اندر اللہ کے بندوں کو جو غریب ہیں ان کو دو۔
اب اس وجہ سے شریعت میں آپ نے، کیونکہ ہم شہروں کے زیادہ تر لوگ ہیں، تو ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں تو سنا ہوتا لیکن عشر کے بارے میں نہیں سنا ہوتا۔ جس طرح زکوٰۃ ہے اس طرح فصل میں عشر بھی ہے۔ عشر سے کس کو کہتے ہیں؟ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عشر ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عشر نہیں ہے۔ عشر تو نازل ہوا ہے احکام مدینے میں، اور یہ صورت ہے مکیہ، تو مکیہ صورت کے اندر جو ہے وہ مدنی صورت کے احکام نہیں آ سکتے، تو اس لیے یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی خاص لمٹ مخصوص نہیں تھی کہ اتنی دینی ہے۔ اب پہلے تو سمجھیے عشر کسے کہتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جن لوگوں کے باغات تھے تو اللہ نے اس آیت کے تحت انہیں کہا کہ جب تمہاری فصل کٹائی کا دن ہو تو اس دن کچھ فروٹس وغیرہ نکال کر یا جو بھی تم نے فصل میں کاٹا ہے وہ غریبوں کو دو۔ اب مدینہ المنورہ میں جب آئے تو اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو آسمان کے پانی نے، بارش نے سیراب کیا ہو، اس زمین پر عشر ہوگا۔ عشر کا معنی 10واں حصہ، عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ، تو عشر 10واں حصہ۔ تو جتنا بھی کٹائی ہوگی آپ دیکھیں گے کتنے مال میرے پاس آ گیا، کتنے آم آ گئے، کتنی گندم آ گئی، کتنی کھجور آ گئی، اور جتنی بھی ہے اس کا 10واں حصہ آپ نکالیں گے، اور 10واں حصہ نکال کر آپ دے دیں گے غریبوں کو، یعنی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو ہی عشر لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسے آسمان کی بارش نے سیراب نہیں کیا بلکہ کسی نہر نے سیراب کیا ہو، باقاعدہ ٹیوب وغیرہ بنائی ہو، باقاعدہ کنواں وغیرہ ہو، تو اگر بندے نے خود اس طرح اہتمام کر کے اپنی زمین کو پانی سے سیراب کیا ہو تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے نصف عشر ہے، یعنی اس زمین کے اندر اب وہ 10واں حصہ نہیں دے گا بلکہ 5واں حصہ دے گا، یعنی عشر کا آدھا دے گا، 5واں حصہ دے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ جو زمین کے لوگ ہیں ان کو یہ دینا ہوتا ہے، اور نکالتے بھی لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں کے کچھ امام جو علماء ہوتے ہیں مسجدوں کے، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی کچھ لوگوں سے، علماء سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کچھ اللہ والے ایسے بھی لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کٹائی کا دن آتا ہے اور جب چیز کٹتی ہے، فصل کٹتی ہے، تو سب سے پہلا حصہ وہ اپنی مسجد کے امام کا نکالتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کا نکالتے ہیں، کسی نیک آدمی کا نکالتے ہیں۔ تو وہ جو گاؤں دیہات کے امام ہوتے ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے سال کا جو گندم ہوتا ہے وہ آلریڈی ہمارے یہاں رکھا ہوتا ہے، پورے سال کا اگر کوئی اور چیز ہے، وہ چاول ہے، وہ پورے سال کا چاول ہمارے پاس ہے، ہم بازار سے نہیں لیتے، بلکہ اتنی زمینیں لوگوں کی، تو جب وہ لوگ نکالتے، لیکن وہ امام کو عشر نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ عشر کا مستحق تو کون ہے؟ صرف غریب آدمی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک عشر نکلا ہے تو عشر سے بھی پہلے بطور برکت کے لیے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، جب کسی کے باغ میں نیا پھل آتا تھا تو جس دن وہ کٹائی کرتا تھا تو سب سے پہلے وہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتا تھا۔ حضور یہ میرے باغ کا نیا پھل ہے، میں نے چاہا کہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سے پیش کیا جائے۔ تو اس وجہ سے وہ جو طریقہ کار احادیث میں صحابہ نے اختیار کیا، اسی سلسلے کو پھر بزرگان دین کے اندر بھی رائج ہوا کہ جن کے باغات ہوتے تھے، جن کی زمینیں ہوتی تھی، جو پہلا پھل آتا تھا تو وہ ولیوں کی، پیروں کی اور علماء کی بارگاہ کے اندر لے کر آتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو ہے وہ گھر سے اور اس چیز کا آغاز ہو۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو ایک ضمن ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عشر مراد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ یہ بیان کر رہا ہے کہ عشر دو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے عشر مراد نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر کوئی لمٹ نہیں تھی، کہا تھا بھئی غریبوں کو بھی دیا کرو، مدینے میں آ کر اس کی لمٹ مقرر کر دی گئی، جس کا آگے آ کے بیان چلے گا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ایک آدمی کے جو ہے وہ فصل کٹی، اب وہ ساری کی ساری فصل خیرات کر دے تو اپنے گھر والوں کو کیا کھلائے گا؟ تو اس لیے اسراف نہ کرو، چیزوں کو ضائع نہ کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھو۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو حمولہ ہیں، حمولہ کا معنی بوجھ اٹھانے والے، وفرشا، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ زمین سے لگے ہوئے سے مراد کے حمولہ سے مراد کچھ ہیں جن کی ہائٹ بڑی ہے اور کچھ ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں،
جن پر قد چھوٹے ہوتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. آپ کبھی نہیں دیں گے کہ بکرا بکری پر کسی نے بوجھ ڈال دیا. اونٹ وغیرہ پر جو ہائٹ والے جانور ہوتے ہیں بوجھ ان پر ڈالا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے حمولہ ہیں، بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، اور چھوٹے قد والے، وفرشا یعنی بکرا بکری بھیڑ یہ دمبا وغیرہ بھی ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، تو کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، یعنی ان مویشیوں میں جو حلال ہیں ان میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب 2 آیتیں آ رہی ہیں اور رکوع مکمل ہوتا ہے. ان 2 آیتوں میں وہی بات بیان کی گئی جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اگر بکری یا مادہ حاملہ ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے، لڑکا ہوگا، یعنی مراد یہ کہ اگر نر ہوگا تو کون کھائے گا، صرف مرد کھائیں گے. کل لاسٹ والی آیت میں پڑھا تھا نا ہم نے، اگر مرد اپنا نر پیدا ہوگا تو کون کھائیں گے، مرد کھائیں گے. اور اس کے علاوہ فرمایا تھا ہماری عورتیں اس کو نہیں کھائیں گی. لیکن اگر مردار پیدا ہوا تو کون کھائے گا، دونوں کے دونوں کھائیں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہ یہ کون کون سی باتیں تم نے بنا لی ہیں اپنی طرف سے. 8 ازواج، فرمایا کہ 8 جوڑے اللہ نے بنائے ہیں کھانے پینے کے لیے جو عموماً آپ لوگ کھاتے ہیں. 8 ازواج، 8 مانے 8، 8 ازواج 8 جوڑے ہیں. من الضأن 2 ومن المعز 2، 2 جوڑے جو ہیں وہ ہیں بھیڑ میں سے، نر مادہ 2 گئے. کس میں سے ہیں، ضأن، ضأن کا معنی بھیڑ، دمبا وغیرہ سب شامل ہیں. 2 بھیڑ میں سے ہیں. ومن المعز 2، اور 2 بکری میں سے ہیں، بکرا بکری یہ بھی 2 ہو گئے. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اب تم بتاؤ اے حبیب فرمائیے ان سے، یہ بتائیں آذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے ان بھیڑوں میں سے یا بکریوں میں سے ان کے نر حرام کیے ہیں کہ مادہ حرام کیے ہیں؟ کیا چیز حرام ہے بتاؤ. کہ اگر نر حرام ہے تو بھی ساری نر حرام ہونا چاہیے، مادہ حرام ہے تو ساری مادہ حرام ہونا چاہیے. فرمایا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہیں جن کے رحم 2 ماداؤں کے، یعنی کہ جو پیٹ میں مادہ کے ہے، جو مادہ یعنی بکری ہے یا اس کے علاوہ کوئی مادہ ہے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے. یا تو بتاؤ نر حرام ہے، یا تو بتاؤ مادہ حرام ہے، یا جو پیٹ میں وہ حرام ہے. مادہ حرام ہے تو بھی ساری مادہ حرام، نر حرام تو سارے نر حرام، یا جو پیٹ میں اگر وہ حرام تو پھر نر ہو کے مادہ سبھی حرام. یہ کون سے اصول ہیں، کون سا لا ہے جس کے تحت 2 جانور حرام ہے 2 جانور حلال ہیں؟ یعنی کوئی لاجک ہی نہیں بن رہی. یا تو دیکھیں سب کے لیے چیز حرام ہوگی یا سب کے لیے حلال ہوگی. یہ ایک الگ سے اصول نکال دینا کہ یہ 2 بکرے حلال ہیں اور یہ 2 بکرے بتوں کے نام کے تو یہ حلال نہیں ہے، یہ 2 نر ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں، یہ 2 عورتوں کے لیے حلال نہیں. یہ تو عجیب و غریب، عقل میں بھی نہ آنے والے اصول ہیں. تو اللہ ان سے وہ سوال کرتا ہے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تو مجھے بتاؤ علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو، یعنی نالج کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بتاؤ کہ یہ کس لاجک کے تحت، کس علم کے تحت تم نے ان کو حلال و حرام کیا ہے. یہاں پر بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے تبیان القرآن میں، اور اس کے علاوہ مفتی قاسم نے بھی لکھی اس کو صراط الجنان میں. انہوں نے کہا دیکھیں حلال جو کہتا ہے نا دلیل اس پر لازم نہیں ہوتی، حرام جو کسی چیز کو کہے گا دلیل اس پر لازم ہوگی. اس کی ریزن انہوں نے کیا دیا، فرمایا دیکھو اللہ نے یہاں جو مشرکین سے بات کی ہے، بھئی وہ جانور حلال تھے، حرام کون کر رہا تھا انہیں، مشرکین حرام کہہ رہے تھے نا. تو اللہ نے دلیل حرام کی کس سے مانگی، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، علم کے ساتھ دلیل دو، بتاؤ کیسے حرام ہے. تو پتہ چلا کسی چیز کو حلال کہنے والے پر دلیل نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، تو اب جو حرام کہہ رہا ہے دلیل دینا اس پر لازم ہے کہ وہ حرام کی دلیل دے گا کہ اچھا بھئی یہ حرام ہے تو بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس. حلال والے سے دلیل طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ کائنات میں ساری چیزیں حلال ہیں جب تک قرآن و سنت نے انہیں حرام نہیں کیا ہو. تو حلال کا دائرہ بڑا ہے، حرام کا دائرہ چھوٹا ہے. ہر چیز حلال ہے جب تک قرآن اور حدیث نے اس کو حرام نہ کیا ہو.
ورنہ کتنی چیزوں کا بیان ہوگا، یہ بھی حلال یہ بھی حلال۔ اب بہت ساری ڈشز آ گئی ہیں کہ ہر ڈش کا نام لکھا ہو قرآن و حدیث میں کہ یہ ڈش حلال یہ ڈش حلال۔ تو حلال ہر چیز ہے اس وقت تک کہ جب تک کوئی چیز اللہ رسول کی طرف سے حرام نہ ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا، حلال کی دلیل نہیں چاہیے، حرام کی دلیل چاہیے۔ کوئی چیز حرام ہے تو پھر اس سے دلیل دینا چاہیے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اب وہ جو 4 جانور ہو گئے تھے نا، بھیڑ میں سے 2 بکری میں سے 2، کتنے ہو گئے؟ 4۔ کہ اللہ نے کہا تھا جانور کتنے ہیں تم جن کے بارے بات کرتے ہو؟ 8۔ اب 2 رہ گئے تھے، وہ 2 کی بات اس آیت میں ہے، اور پھر درس کا اختتام ہوتا ہے رکوع کے ساتھ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ ابل کہتے ہیں اونٹ کو، بقر کہتے ہیں گائے کو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور 2 ہیں اونٹوں میں سے، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 ہیں بقر میں سے یعنی کہ گائے میں سے، نر اور مادہ۔ بھینسا بھینسی بھی اس میں شامل ہے، بھینس اور بھینسا، بھینسا بھینسی کہہ رہا ہوں میں، بھینس بھینسا ہوتا ہے یا بھینس ہوتی ہے؟ بھینسی تو کچھ چیز ہوتی نہیں ہے۔ اللہ ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 جو ہے وہ گائے میں سے ہے، نر اور مادہ۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، اے حبیب فرما دیجئے کہ ان کے بتاؤ کیا مرد نر حرام ہے یا ان کی جو ہے وہ مادہ حرام ہے؟ بتاؤ ان دونوں میں سے کیا حرام ہے؟ وہی سوال جو دوبارہ پچھلے والا کہا تھا، اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا پھر وہ جو اونٹنی کے یا گائے کے یا بھینس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ حرام ہے؟ کیا حرام ہے؟ دوبارہ وہی سوال ریپیٹ کیا۔ جب ان میں سے کوئی اصول تم بتا ہی نہیں سکتے تو ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے یہ باتیں تمہیں بیان کی تھی؟ تم موجود تھے، یہ اللہ نے بتائی ہے تمہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ اپنی طرف سے ایک شریعت بنائے بیٹھے ہو، اپنی طرف سے حلال و حرام کے اصول نکال کر بیٹھے ہو۔ اللہ کہتا ہے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ چوتھا رکوع بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس سارے رکوع کے اندر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جب تک حرام کی دلیل نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو حرام کہنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ہر بات پر حرام 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 کرتے ہیں، حرام کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی شے کو حرام کہنے کے لیے ایک ٹھوس دلیل کی حاجت ہوتی ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی، کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو حرام کر دے۔ اس لیے حلال و حرام کا معیار بڑا سخت ہے۔ جو حلال ہے اس کو حرام کہنا جائز نہیں، جو حرام ہے اس کو حلال کہنا جائز نہیں۔ اور حلال و حرام کے یہ معاملات اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں حلال کی طرف رغبت نصیب کرے اور حرام سے بچنے کی توفیق عظمیٰ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى